بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں سپارے کے آغاز میں مال غنیمت یعنی وہ مال جو کافروں سے لڑائی کے بعد حاصل ہو، اس کے مصارف بیان کیے گئے کہ یہ مال کہاں اور کیسے استعمال ہوگا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جو مال کافروں سے لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے یہ حلال پاکیزہ مال ہے، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عطیہ ملا ہے۔ ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے ہوں گے جنہوں نے لڑائی کی اور فتح حاصل کی، 5واں حصہ خالص اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے قرابت داروں پر، پھر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ آج کے زمانے میں یہ بقیہ مصارف ہیں، یتیم، مسکین، مسافر۔ ظاہر ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اب نہیں، اسی طرح آپ کے رشتہ داروں کو دین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصرت کی وجہ سے دیا جاتا تھا، جو اب نہیں رہا۔ پھر قرآن نے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں مشرکین مکہ اور کفار کی کمر ٹوٹ گئی، مسلمانوں کی فتح پانے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کی غیبی قوت شامل حال ہوئی اور مسلمان اس جنگ میں چھا گئے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، 6 چیزوں پر یہ مشتمل نسخہ ہے۔ پہلی بات فرمایا فَاثْبُتُوا، میدان جنگ میں ڈٹنا ہے، کافروں کو دیکھ کر بھاگنا نہیں ہے۔ دوسری بات کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نمبر 3 اللہ و رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی اس میدان جنگ میں کوئی گناہ کا نافرمانی کا کام نہیں کرنا۔ چوتھی بات آپس کے اختلافات سے بچنا ہے، اجتماعیت رکھنی ہے۔ 5ویں بات جنگ میں ناموافق حالات آئیں یا سخت حالات آ جائیں تو صبر کرنا ہے۔ اور 6ٹھی بات تکبر اور ریا کرنے سے احتیاط کرنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہر دور میں ہے، آج کے دور میں بھی، کہ کافروں کے مقابلے میں عسکری اور اقتصادی بھرپور تیاری کریں۔ حدیث پاک میں قوت کی تفسیر تیر سے کی گئی ہے، تیر کمان سے اور تیر چلانے سے۔ موجودہ دور کے جو جدید ہتھیار ہیں، ٹینک ہیں، بم ہیں اور جو جدید اسلحے ہیں، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ مسلمانوں کی ایک خاص تعداد پر ضروری ہے کہ وہ اس کو سیکھے اور اس کی مشق کرے۔ اس کے علاوہ تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی کوششیں کرتے رہنا، یہ بھی ایک درجے میں اس کے اندر داخل ہے۔ یاد رکھیے جنگ کے لیے تیاری کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اسی سے وہ اسلام، دارالاسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ آگے ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو 70 کافر قید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ایک جماعت کی رائے تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی کی بھی یہی رائے ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم کی رائے تھی انہیں قتل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ والی رائے کو پسند کیا، ان سے مال لیا گیا، اس کے عوض انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، بہتر یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا، ان کافروں کو، تاکہ روب بیٹھ جاتا اور ایک دھاگ بیٹھ جاتی مسلمانوں کی اور آئندہ کسی کو جرأت نہ ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور بات کا ذکر کیا ہے کہ شروع اسلام میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ایک مہاجر اور ایک انصاری آپس میں بھائی بھائی بنا دیے گئے۔ ابتدائی ہجرت میں اس بنیاد پر ایک دوسرے کے وہ وارث بھی ہوتے تھے، پھر بعد میں قرآن نے کہا کہ نہیں، جو رشتہ دار ہیں وہی وارث ہوں گے۔ جو آپس میں بھائی بنا دیے گئے وہ دینی اعتبار سے تو بھائی ہیں، لیکن وراثت میں اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورہ برات شروع ہو رہی ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں مخلصین صحابہ کی داستان توبہ کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں سے برات بھی ہے، اس لیے یہ دونوں نام اس کے درست ہیں۔ ابتدا میں کافروں سے برات کا اعلان ہے۔ کافروں کی ایک قسم وہ تھی
جن سے کوئی معاہدہ صلح کا نہیں ہوا تھا، اور ایک وہ لوگ تھے جن سے صلح کا معاہدہ ہوا لیکن مدت متعین نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو 4 ماہ کی مہلت دو فتح مکہ کے بعد۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، یا جزیرہ عرب سے باہر نکل جائیں تو بھی اجازت ہے، ورنہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ تیسری قسم وہ تھی جن سے معاہدہ خاص مدت کے لیے ہوا۔ قرآن کہتا ہے ان کے معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اس کو پورا کرو۔ چوتھی قسم وہ تھی کہ جنہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا، مشرکین مکہ وغیرہ نے، حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا تھا، جو کہ خود حرمت والا مہینہ تھا، اس کے بعد محرم بھی حرمت والا مہینہ تھا، اس وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو مہلت مل گئی کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یا جزیرہ عرب سے باہر نہ جائیں تو ان کو قتل کیا جائے۔ بہرحال اب مسئلہ یہی ہے کہ جزیرہ عرب میں کافروں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ حنفی مسلک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر غالب ہو کر حاکم بن کر وہاں نہیں رہیں گے، اگر محکوم رہے، کسی دوسری حیثیت سے رہے تو کچھ گنجائش بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر مشرک اور کافر مسجد کی تعمیر کا کام کریں، جیسے بیت اللہ کے پاس مشرکین کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، قرآن کہتا ہے یہ سارے کام اچھے ہیں، لیکن یہ ایمان کے اس کے لیے ضروری ہے۔ مشرک اللہ کی مسجد کو تعمیر کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ اصل اللہ کی مسجد کو تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ ایمان والے، نماز و زکوٰۃ کی پابندی والے اور اللہ ہی سے ڈرنے والے۔ یاد رکھیے، جس طرح مسجد کو گارے مٹی سے بنانا اور اس کو مزین کرنا، خوبصورت بنانا، یہ مسجد کا حق ہے، اسی طرح مسجد کو اعمال سے آباد کرنا، یہ بھی مسجد کا تعمیر کا دوسرا پہلو ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو باجماعت نمازوں سے، دین کی تعلیم سے، تبلیغ کے حلقوں سے آباد کریں۔ عہد نبوی میں مسجد ان سارے کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ فرمائی ہے تمام مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، باپ، بیٹے، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری یہ سرگرمیاں اور تمہاری برادری تمہیں اللہ و رسول اور جہاد سے زیادہ پسند ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے یہ زبردست جھڑکی ہے۔ پتہ چلا مسلمان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے تعلقات بنانے اپنی جگہ ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو ہم اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں گے، چاہے ساری برادری ناراض ہو اور چاہے رشتہ دار روٹھ جائیں، اللہ کا حکم پہلے ہے۔ آگے غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، بعض جگہ لکھا ہے تقریباً 14,000، کہیں اس کے علاوہ بھی تعداد لکھی ہے۔ کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم تعداد کم ہونے کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے، شکست نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ مسلمان کو تو اللہ پر نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ ایک دم تیر اندازی شروع ہوئی، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، پھر آواز لگائی گئی، صحابہ واپس پلٹے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو ان آیات میں پیغام دیا گیا، کبھی اپنی کثرت اور طاقت پر نظر نہ کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اس جنگ میں اللہ نے سکینہ اتارا تھا، مسلمانوں کی مدد ہوئی۔ سکینہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں پر اترتا ہے۔ علماء نے کہا یہ اللہ کی مخلوق ہے، جس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اور دل میں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت آ جاتی ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں سے جزیہ لینا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جزیرہ عرب میں جو بھی غیر مسلم لوگ رہتے تھے وہ جزیہ ادا کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا۔ آج بھی اگر مسلمان طاقتور ہوں تو ہونا یہ چاہیے کہ اسلامی ملک میں جو کافر رہے وہ جزیہ دے کر اور جزیہ ادا کر کے رہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ مشرکین کی طرح یہود و نصارہ نے بھی شرک کیا،
یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ پھر بتایا کہ اہل کتاب کے جو دینی پیشوا تھے، جو ان کے راہب تھے اور جو ان کے علماء مقتدا تھے، وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، شریعت میں تحریفیں کرتے تھے، غلط مسئلے بتاتے تھے، غلط ان کو رہنمائی کرتے تھے اور اس کی رقم لیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے، صرف بینکوں میں مال جمع کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ وہ کیا عذاب ہے؟ قیامت کے دن یہی مال جو انہوں نے دنیا میں جمع کیا تھا، آنکھ کا انگارہ بنا کر اس سے ان کی پشت کو، ان کے چہرے کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا جو مال تم نے سینچ کر رکھا تھا یہی وہ مال ہے، اس کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد حکم ہے جہاد کے لیے نکلنے کا۔ آگے کی تقریباً آیات اگلا جو سپارے کا اگلا آدھا حصہ ہے اخیر کا، اور اس سے اگلے سپارے کے شروع کا ایک پاؤ حصہ، اس سب میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا غزوہ ہوا تھا۔ 30,000 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی سلطنت کی طرف پیش قدمی کی اور جو ہے اس کی طرف آپ روانہ ہوئے تھے رومیوں سے مقابلے کے لیے۔ مسلمانوں پر یہ بڑی سخت آزمائش تھی، سخت گرمی بھی تھی، تقریباً 800 میل کا سفر تھا، ساز و سامان بہت کم تھا، دوسری طرف سپر پاور، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں پر روب آیا، وہ بھاگ گئے۔ منافقین قسمیں کھا کر ہیلے بہانے کرنے لگے اور اس جنگ میں نہیں گئے تھے، تو ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ چند مسلمان باوجود عذر نہ ہونے کے ایک ان سے بشری لغزش ہوئی نہیں جا سکے، لیکن انہوں نے بعد میں توبہ قبول کر لی۔ قرآن آگے ایک واقعہ ذکر کر رہا ہے غار ثور کا۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر غار ثور میں روپوش رہے۔ جب غار کے منہ پر یہ کھوج لگانے والے پہنچے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ فرمایا کہ انہوں نے ہمارے پاؤں دیکھ لیے، تو اگر انہوں نے اپنے پاؤں پر دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے، اس لیے کہ غار نشیب میں تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر کا ذکر صاحب کے لفظ سے کیا گیا۔ یہ آیت سری دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صحابی ہیں، جو ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے، ان 8 میں سے کسی جگہ خرچ کر سکتے ہیں۔ فقیر پر خرچ کریں، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو وہ فقیر ہے۔ نمبر 2 مسکین، جس کے پاس سرے سے مال نہیں ہے۔ نمبر 3 وہ حکومتی کارندے جو زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مال سے معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 وہ نو مسلم جو ضرورت مند ہیں، ان کو اسلام پر جمانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن علماء نے لکھا یہ بات پرانے زمانے میں تھی، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جو مسلمان ہیں اسی کو زکوٰۃ دی جائے، غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی۔ ہاں مسلمان اگر کمزور ہے اسلام میں، اسے جمانے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 وہ غلام جس کو اس کا مالک کہے تم مجھے اتنے پیسے دو میں آزاد کروں گا، اس غلام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ آزاد ہو۔ نمبر 6 مقروض ہے ایک آدمی، اس کو قرض سے نجات دینے کے لیے زکوٰۃ دی جائے۔ نمبر 7 وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کے پاس جہاد کا سامان نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ دینی کاموں میں مشغول ہیں، مدارس کے طلباء، اساتذہ، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 وہ مسافر جن کے پاس اپنے گھر میں تو خرچے پیسے ہیں لیکن سفر میں خرچہ نہیں رہا، اسے ضرورت پڑ گئی، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن نے منافقوں کی ایک اور نشانی کی طرف اشارہ کیا، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ منافقوں کی ایک نشانی ہے کہ خود تو کچھ نہیں کرتے، دوسروں پر طعن کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، بھپتیاں کستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے خوب مال خرچ کیا، منافقین کہنے لگے یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں۔ کوئی ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، محنت مزدوری کر کے چند پیسے حاصل کیے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ منافقین کہنے لگے ان کے پیسوں سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے کہا
ان کا کام صرف کیڑے نکالنا، تبصرے کرنا ہے۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ ان سے ٹھٹا کریں گے قیامت میں، ان سے مذاق کریں گے جو اللہ کی شان کے لائق، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی خواہش پر عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور کسی مصلحت سے پڑھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اب کسی کافر اور منافق کے جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کافر اور منافق کے بارے میں نبی کا جنازہ پڑھانا اور نبی کا ان کو اپنی قمیص پہنانا قبول نہیں ہو رہا۔ معلوم ہوا اصل چیز ایمان ہے۔ قرآن آگے یہ بتا رہا ہے کہ یہ منافق دوسروں کو کہتے ہیں کہ گرمی ہے جہاد پہ نہ جاؤ، ارے آخرت کی گرمی کو یاد رکھو، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اگر جہنم کی آگ کی حرارت سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے ہوں گے، دنیا کی گرمی اور محنت مشقت کو برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔